اب سوچیں کہ عثمان کون ہے، کیا ہے۔ اس نے چھوٹی موٹی چوری نہیں کی بلکہ اپنے اسلامی وطن کی جڑیں کاٹتے پکڑا گیا ہے اور دین کے دشمن کا اعلی کار بنا رہا ہے۔ پھر اسے سزا سے کیوں بچایا جائے؟ آپ لوسی کا فون نمبر ISI تک پہنچا دیں۔ میجر سمیع اور کیپٹن آصف کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا اور استدلال کی ترکش میں ایک بھی تیر نہیں رہا تھا۔ کیپٹن آصف نے آہستگی سے میجر سمیع سے کہا کہ وہ میجر امتیاز کو ابھی فون کر دے۔ میجر سمیع اٹھا اور فون پر میجر امتیاز کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ ادھر سے فون میجر امتیاز نہیں اٹھایا اور جب میجر سمیع نے بات کی تو میجر امتیاز نے پوچھا کہ کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، میجر سمیع نے کہا، بہت ہی اہم بات ہے، ہم ابھی آ رہے ہیں، فوراً آؤ، میجر امتیاز نے کہا۔ میجر امتیاز ان دونوں کا بے تابی سے منتظر تھا۔ یہ دونوں پہنچے تو انہیں اندر لے گیا اور پوچھا کہ یہ دونوں کیا نئی خبر لائے ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ دشمن کا کوئی ایجنٹ اتنا غیر محتاط ہو سکتا ہے، میجر سمیع نے کہا۔ اس لڑکی لوسی سے تو تم ناواقف نہیں ہو، اس کا کراچی کا فون نمبر مل گیا ہے، یہ نمبر غلط ہوگا، میجر امتیاز نے کہا۔ غلط نہیں لگتا، میجر سمیع نے کہا، مسز عثمان نے ہمارے سامنے اسی نمبر پر بات کی ہے۔ میجر سمیع اور کیپٹن آصف نے میجر امتیاز کو وہ ساری گفتگو سنائی جو واجدہ نے لوسی کے ساتھ کی تھی، پھر اسے وہ ساری باتیں سنائیں جو واجدہ نے عثمان کے متعلق ان دونوں کے ساتھ کی تھی۔ یہ بھی بتایا کہ اس پر کیسی جذباتی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور اس نے پکا تہیہ کر لیا ہے کہ وہ عثمان کو سزا سے بچنے نہیں دے گی، یہاں تک کہ وہ عثمان کے خلاف گواہی دینے اور شہادت پیش کرنے کے لیے کورٹ مارشل میں بھی جائے گی۔ میجر عثمان کی فریب کاری پر حیرت ہوتی ہے، کیپٹن آصف نے کہا۔ اس نے اس ہندو لڑکی کو ساتھ ملا کر اپنی بیوی کو کس طرح بے وقوف بنا رکھا ہے، کس دنیا میں بستے ہو آصف، میجر امتیاز نے کہا۔ یہ تو ایک عام ذہن کا بے وفا خاوند بھی کیا کرتا ہے۔ عثمان بیوی کو یہ بتا رہا تھا کہ لوسی کو گرفتار کروانا ہے اور لوسی کو بیوی کی دوست بنا دیا اور اسے کہا کہ میری بیوی کو اپنے جال میں رکھنا۔ اسے یہ بھی کہا ہوگا کہ اسے اس طرح اپنا گرویدہ بنا لو کہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ جاسوسوں کی حرکتیں اور فریب کاریاں ہم سے سنو، تم آرمی آفیسر بنے پھرتے ہو، ان کی بعض فریب کاریوں کو تم پرخلوص باتیں یا حرکتیں کہو گے۔ اب بتاؤ تم کیا کرو گے؟ میجر سمیع نے میجر امتیاز سے پوچھا۔ کیا فون کر کے راولپنڈی والوں کو یہ خبر بتاؤ گے؟ نہیں، میجر امتیاز نے جواب دیا، ایسی باتیں فون پر نہیں کی جاتی۔ کل علل صبح نکل جاؤں گا اور راولپنڈی جا کر زبانی یہ نمبر دوں گا۔ عثمان کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، آصف نے کہا۔ ہم دوستی کا حق ادا کرنا چاہتے تھے، ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم دونوں مسز عثمان کو ساتھ لے کر راولپنڈی جائیں گے اور عثمان کو اقبال جرم اور نشاندہیوں کے لیے تیار کریں گے، لیکن مسز عثمان کا رویہ بالکل الٹ گیا ہے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں، میجر امتیاز نے کہا، لوسی کا فون نمبر مل جانے سے میجر عثمان کی بچت کا امکان ختم ہو جائے گا۔ کراچی جا کر اس فون نمبر کا ایڈریس معلوم کر لیا جائے گا اور وہاں چھاپا مارا جائے گا، کوئی نہ کوئی تو گرفتار ہوگا ہی۔ بہرحال یہ ISI کی زمین دوز کارروائیاں ہوں گی جن کا ذکر نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ میجر امتیاز نے ان دونوں سے کہا کہ وہ واجدہ سے کہہ دیں کہ 1-2 دنوں کے وقفے سے لوسی کے ساتھ اس نمبر پر بات کرتی رہا کرے اور بات اس انداز سے کرے جیسے وہ عثمان اور اس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی اور الو بنی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں سمجھتی، بلکہ بہت ہی خوش ہے کہ لوسی کے ساتھ عثمان کے ذریعے اس کی دوستی ہو گئی ہے۔ میجر سمیع نے واجدہ کے جذبے اور اس جذباتی رویے پر حیرت کا اظہار کیا۔ کیپٹن آصف نے کہا کہ اسے تو بالکل توقع ہی نہیں تھی کہ کسی پاکستانی میں اور خصوصاً اس کلاس میں جس کلاس کی مسز عثمان ہے ایسا جذبہ زندہ رہ گیا ہے۔ چلو مان لیتے ہیں کہ اس عورت میں اتنا شدید جذبہ موجود ہے، میجر سمیع نے کہا۔ میں دوسرا پہلو دیکھ رہا ہوں، مسز عثمان اپنے سسرال کو اپنا دشمن بنا رہی ہے۔ احوال اور قرائن بتا رہے ہیں کہ عثمان سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اس صورت میں مسز عثمان کو عثمان کے لواحقین کی دشمنی مول نہیں لینی چاہیے۔ یہ مجھ سے سنو، میجر امتیاز نے کہا۔ ISI اپنے طریقہ تفتیش کے مطابق عثمان اور مسز عثمان کے خاندانوں کے متعلق پوری تحقیقات کر چکی ہے۔ مسز عثمان کو اپنے سسرال کی دشمنی مہنگی پڑے گی۔ عثمان کا باپ اور بھائی اونچے درجے کے زمیندار ہیں جنہیں عام پاکستانی اصطلاح کے مطابق جاگیردار کہا جاتا ہے۔ ان کے پاس روپے پیسے کی فراوانی بھی ہے اور غنڈہ گردی کی اور حکومت میں اثر و رسوخ کی طاقت بھی۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کا خدا اور پاکستان کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں۔ باپ دادا انگریزوں کے حاشیہ بردار تھے اور اب پاکستان میں کوئی بھی حکومت آتی ہے یہ اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں۔ عثمان کو باپ نے ملک کے دفاع کے لیے فوج میں نہیں بھیجا تھا بلکہ کرنل اور جنرل بنانے کے لیے اسے سفارشی کمیشن دلوائی تھی۔ یہ تو تم دونوں نے عثمان کے کریکٹر اور عادات سے دیکھ لیا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں اور تحقیقات میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے
کہ عثمان میں کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ میں نے اور کیپٹن آصف نے یہی خوبیاں دیکھی تھیں، میجر سمی نے کہا، اور انہی خوبیوں سے متاثر ہو کر اس کے دوست بنے تھے۔ اب مسز عثمان کے خاندان کی بات سنو، میجر امتیاز نے کہا۔ یہ لوگ بھی عثمان کے خاندان کی سطح کے زمیندار ہیں، لیکن ان کا شمار شرفاء میں ہوتا ہے۔ انہیں تم محب وطن کہہ سکتے ہو۔ ہمارے کسی ایک بھی مخبر نے ان کے خلاف کوئی ذرا سی بات بھی نہیں کی۔ انہوں نے اگر پاکستان کو کچھ دیا نہیں تو پاکستان سے کچھ وصول بھی نہیں کیا۔ غنڈہ گردی کی طاقت ان میں بھی ہے، لیکن اسے وہ غنڈوں کی طرح استعمال نہیں کرتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا اپنے داماد کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اپنی بیٹی کو عثمان کے خلاف گواہی نہیں دینے دیں گے۔ لیکن امتیاز، میجر سمی نے کہا، اگر مسز عثمان کا یہ موڈ قائم رہا جو ہم دیکھ کر آئے ہیں تو وہ اپنے باپ کی بھی نہیں مانے گی، عثمان کے خلاف ضرور گواہی دے گی۔ ابھی تو ابتدا ہے سمی بھائی، میجر امتیاز نے کہا، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اگر اس فون نمبر پر ہمارا چھاپا کامیاب ہو گیا تو مسز عثمان کی گواہی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ کبھی تو مجھے بھی شک ہو جاتا ہے، کیپٹن آصف نے کہا۔ لوسی نے نمبر تو ٹھیک دیا ہے اور وہ اسی نمبر پر بولی تھی، لیکن اس کے اصل فون نمبر کا ایڈریس کوئی اور ہوگا۔ انڈیا کے جاسوس اتنے کچے نہیں ہو سکتے۔ تم مسلمان ہو آصف، میجر امتیاز نے کہا۔ اس مسئلے کو ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھو۔ اگر پاکستان کو ہم اللہ کی سرزمین مانتے ہیں تو اللہ کی ذات باری کو نہ بھولو۔ اللہ کی گرفت حرکت میں آتی ہے تو اللہ کے دین کے دشمنوں کی عقل سربھمر ہو جاتی ہے۔ دشمن اپنے ہی لگائے ہوئے پھندے میں پھنس جاتے ہیں، اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود ہی آ گرتے ہیں۔ جاسوس اور تخریب کار انڈیا کے ہوں یا کسی اور ملک، وہ ہم جیسے انسان ہی ہوتے ہیں، آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہوتے۔ عثمان اور لوسی اپنے ہی لگائے ہوئے پھندے میں آگے ہیں۔ اللہ نے انہیں جو مہلت دی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن سر، کیپٹن آصف نے کہا، سب پکڑے تو نہیں جاتے۔ انڈیا کے ہزارہ جاسوس ہمارے ملک میں سرگرم ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے انہیں پکڑنے والا ہمارا نظام اتنا سرگرم نہیں جتنا یہ انڈین ایجنٹ سرگرم ہے۔ یہ کوئی معمہ نہیں جو حل ہی نہ ہو سکے، میجر سمی نے کہا۔ دشمن صرف اس ملک میں جاسوسی اور تخریب کاری میں کامیاب ہوتا ہے جس ملک میں اسے غدار مل جاتے ہیں۔ اگر پاکستانی خود ہی دشمن کے جاسوسوں کو اپنے گھروں میں صرف پناہ ہی نہ دیں بلکہ اپنے ملک کی جڑیں کاٹنے کے لیے ان کے ساتھ مل جائیں تو انہیں کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ پھر بھی اللہ کی گرفت سے کوئی دور نہیں۔ ایسی ہی کچھ اور باتیں ہوئیں اور میجر سمی اور کیپٹن آصف رخصت ہونے کے لیے اٹھے۔ میجر امتیاز نے انہیں بتایا کہ وہ کل صبح راولپنڈی کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ ادھر جالندھر سے دور ایک جنگل اور بیابان میں، جس میں سے کم ہی لوگوں کا گزر ہوا کرتا تھا، صغیر اور دلجیت کور نے طوفانی رات ایک درخت کے تنے کی اوٹ میں بیٹھے گزار دی۔ بجلیاں رہ رہ کر کوندتی تھیں اور ان کے دھماکے زمین و آسمان پر لرزہ طاری کرتے رہے۔ طوفان باد و باراں چیختا چلاتا رہا اور بارش ایسی موسلا دار جیسے ساری زمین کو سمندر بنا ڈالے گی۔ طوفان کی تیزی و تندی ایسی جیسے جنگل میں کوئی درخت کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ صغیر اور دلجیت کور گھنے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے اتنی تیز اور طوفانی بارش کی براہ راست زد سے بچے رہے، لیکن درخت کے پتوں سے گرنے والے بارش کے پانی سے محفوظ نہ رہ سکے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے بیٹھے رہے۔ دلجیت کور دلیر اور جرأت مند لڑکی تھی مگر آخر عورت تھی۔ صغیر کے ساتھ یوں لپٹ جاتی تھی جیسے اس کے وجود میں پناہ لینے اور سما جانے کی کوشش میں ہو۔ اس نے 2-3 بار صغیر سے پوچھا کہ یہ طوفان کب تھمے گا یا تھمے گا بھی یا نہیں، تب تمہارے دل سے شیطان نکل جائے گا۔ صغیر نے آخر کہا، پھر بھی دل میں ایسا خیال نہ آنے دینا اور مجھے میرے خدا کی راہ سے گمراہ نہ کرنا، ورنہ ہم دونوں پر بجلی گرے گی اور ہم جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ دلجیت کور نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر ہندوانہ انداز میں توبہ توبہ کی اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اب یقین آ گیا ہے، دلجیت کور نے کہا۔ کیا یقین؟ کہ تم خدا کے کوئی خاص بندے ہو؟ دلجیت کور نے کہا، میں نے تمہیں ناپاک کرنے کی کوشش کی تھی، مجھے معاف کر دینا، معافی میرے خدا سے مانگو۔ صغیر نے کہا، اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو جوان عورت اور مجھے جوان مرد سمجھنا چھوڑ دو۔ حقیقت یہ تھی کہ صغیر بھی خوف زدہ تھا، لیکن مرد تھا اس لیے ایک عورت پر یہ ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا کہ وہ بھی اس کی طرح ڈرا ہوا ہے۔ طوفان کا زور رات کے آخر میں ٹوٹنا شروع ہو گیا اور صبح طلوع ہونے تک طوفان ختم ہو گیا اور بارش بھی تھم گئی تھی۔ صبح کا اجالا نکھرنے لگا تو دونوں اٹھے۔ وہ اس ٹیکری پر تھے اس لیے انہیں کچھ دور تک نظر آتا تھا۔ زمین سمندر بن گئی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے جس میں پانی کسی ایک جگہ زیادہ دیر نہیں رک سکتا اور آدھا دن گزرنے تک بہہ جائے گا۔ اسی درخت کے پیچھے چلی جاؤ۔ صغیر نے دلجیت کور سے کہا، کپڑے اتار کر نچوڑ لو اور پھر پہن لو۔ دلجیت کور تنے کی دوسری طرف چلی گئی اور اس طرح دونوں نے کپڑے اتار کر پھر پہن لیے۔ دلجیت کور نے صغیر کو نوٹوں کی گٹھیاں دکھائی جو پنڈت رمیش چندر کے گھر سے چرا کر لائی تھی۔
یہ تمام نوٹ اس طرح بھیگ گئے تھے جیسے پانی سے نکالے گئے ہوں۔ صغیر نے اسے بتایا کہ یہ خراب نہیں ہوئے، کھول کر دھوپ میں رکھیں گے تو خشک ہو جائیں گے۔ وہ ٹیکری سے اتر گئے۔ چلتے چلتے دلجیت کور نے کہا کہ بھوک نے زیادہ تنگ کیا تو کیا کریں گے؟ صغیر نے کہا کہ جس خدا نے ہمیں رات کو شیطان سے بچا لیا تھا وہ کچھ کھانے کے لیے بھی دے دے گا، پہلے اس سمندر کو دیکھو۔ صغیر نے کہا ہمیں اس میں سے گزرنا ہے، ندی نالے چڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے اترنے کا انتظار نہیں کر سکتے، کیا پولیس اب بھی ہم تک پہنچ جائے گی؟ دلجیت کور نے پوچھا۔ نہیں، صغیر نے کہا اب نہیں، ہم بہت دور نکل آئے ہیں اور اس ملک کی پولیس اتنی تیز اور دلیر نہیں کہ ایسی طوفانی رات میں بھی ہمارے تعاقب میں رہی ہو، نہ ہی رمیش کا کوئی آدمی اتنی جرت کرے گا، پھر بھی جلدی نکل جانا چاہیے۔ اب ان کا سفر پانی میں داخل ہو گیا تھا، وہ پانی سے بچ بچ کر چل رہے تھے، اس طرح وہ سیدھے نہیں جا سکتے تھے، پانی کہیں ٹخنوں تک اور کہیں گھٹنوں تک آ جاتا۔ وہ قدم پھونک پھونک کر رکھتے تھے کیونکہ خطرہ تھا کہ پاؤں کسی بڑے کھڈ میں نہ جا پڑے۔ وہاں تو کھڈ اور چھوٹی چھوٹی بلندیاں پانی میں ڈوب گئی تھی۔ ان دونوں کی رفتار بہت ہی سست تھی، دھوپ چمکنے لگی تھی، بادلوں کے ٹکڑے ایک دوسرے کے پیچھے سورج کے سامنے سے گزر رہے تھے، سورج اوپر ہی اوپر اٹھتا آ رہا تھا۔ جب سورج سر پر آ گیا تو ایک سیلابی نالے نے ان کا راستہ روک لیا، سیلاب خاصا تیز تھا۔ صغیر دلجیت کور کو اس نالے کے کنارے کنارے ایک طرف لے گیا۔ وہ ایسی جگہ دیکھنے چلا تھا جہاں نالے کا پاٹ چوڑا ہوتا، تھوڑی ہی دور گئے تو نالے کا پاٹ اتنا چوڑا ہو گیا کہ وہاں سیلاب پھیل گیا تھا اور اس کا زور و شور ختم ہو گیا تھا۔ صغیر نے دلجیت کور کو ساتھ لیا اور نالے میں اتر گیا۔ پہاڑی علاقوں کے ندی نالوں کا بہاؤ بہت ہی تیز ہوتا ہے، پانی گہرا نہ ہو تو بھی پاؤں اکھاڑ دیتا ہے۔ دونوں نالے کے وسط میں گئے تو دلجیت کور کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ گر پڑی۔ وہاں گہرائی بمشکل کمر تک تھی لیکن دلجیت کور سنبھل نہ سکی۔ صغیر اس کے پیچھے گیا اور اسے پکڑ کر اٹھایا، اس طرح اسے اپنے بازوں میں جکڑ کر نالے کے پار لے گیا۔ دن کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا، وہ ایسے علاقے میں پہنچ چکے تھے جو ذرا زیادہ پتھریلا اور تھوڑا بلند تھا، اس وجہ سے وہاں پانی رکا نہیں تھا۔ اب ان کا سفر ذرا سہل ہو گیا۔ صغیر نے دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ ایسے راستے پر جا رہا ہے جو مستقل راستہ معلوم ہوتا ہے، صاف پتہ چلتا تھا کہ لوگ اس راستے پر آتے جاتے ہیں۔ ذرا ہی آگے گئے تھے تو دور سے انہیں ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا جو گھوڑے پر سوار تھا۔ اس آدمی نے بھی انہیں دیکھ لیا۔ صغیر فیصلہ نہ کر سکا کہ اس آدمی سے بچنے کے لیے راستہ بدل لیا جائے یا سیدھے چلتے چلیں۔ اسے خیال آ گیا کہ اس آدمی سے اسے آخر خطرہ ہی کیا ہو سکتا ہے۔ وہ دیکھو، دلجیت کور نے ذرا گھبراہٹ سے کہا، کوئی آ رہا ہے، آنے دو۔ صغیر نے کہا، اس کے سامنے ڈرنا نہ شروع کر دینا، ضرورت پڑی تو ہم یہ ظاہر کریں گے کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ جو وہ گھڑ سوار قریب آتا جا رہا تھا، صغیر اس کے حال حلیے سے اندازہ لگاتا جا رہا تھا کہ یہ آدمی کس حیثیت کا ہے۔ اس کی حیثیت تو گھوڑے سے ہی معلوم ہو رہی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس گھوڑی کو کئی دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ دبلی پتلی مریل سی گھوڑی تھی جو آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھی۔ اس کے سوار کے کپڑے اور چہرہ بتا رہا تھا کہ نہایت معمولی سا دیہاتی ہے اور کسی کام سے جا رہا ہے، اس سے ڈرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ قریب آیا تو اس نے ہندوؤں کی طرح دونوں ہاتھ جوڑ کر سلام کیا، لیکن نہ رام رام کہا، نہ نمستے اور نہ ہی السلام علیکم۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ ہندو ہے، عیسائی ہے یا مسلمان۔ اس کے سر پر کلے کی پگڑی لپٹی ہوئی تھی جو عموماً مسلمان باندھا کرتے تھے، بعض ہندو بھی اس طرح پگڑی لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ شخص صغیر اور دلجیت کور کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ صغیر کی جاسوسی والی رگ بیدار ہو گئی اور اس کے دماغ نے ایک بات سوچ لی، ہم جالندھر کے قریب کے ایک گاؤں کو جا رہے ہیں۔ صغیر نے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں یا پیدل کیوں جا رہے ہو؟ گھڑ سوار نے پوچھا، اور تم اس جنگل بیابان سے کیوں گزر رہے ہو؟ تھوڑا پرے جاتے تو تمہیں پکا راستہ مل جاتا۔ اس شخص نے گھوڑی روک لی تھی اور صغیر کو کوئی درویش یا سادھو مہنت سمجھ کر گھوڑی سے اترایا۔ معلوم نہیں تمہارا مذہب کیا ہے؟ صغیر نے کہا، میں مسلمان ہوں۔ سوار نے کہا، پھر تم میری بات سمجھ سکو گے۔ صغیر نے کہا، ہم میاں بیوی ہیں، رہنے والے تو اس علاقے کے ہیں لیکن ہمارے پیر و مرشد جالندھر کے ایک گاؤں میں رہتے ہیں جہاں ہم جا رہے ہیں۔ ہماری شادی ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک بے اولاد ہیں۔ کوئی 1 سال ہوا کسی نے ہمیں اس پیر صاحب کے آستانے کا راستہ دکھایا تھا، ہم دونوں وہاں گئے اور پیر صاحب کے مرید بن گئے۔ اپنی مراد پیش کی تو انہوں نے دعا بھی کی اور تعویذ بھی دیے لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ ایک بار پھر گئے تو پیر صاحب نے پھر دعا کی اور تعویذ بھی دیے لیکن 1 سال گزر جانے کے بعد بھی ہماری مراد پوری نہیں ہوئی۔ اس گاؤں کے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ تم خواہ ہندوستان کے کتنے ہی دور دراز گوشے کے رہنے والے ہو، ایک بار وہاں سے تم دونوں پیدل پیر صاحب کے دربار میں پہنچو تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ اب ہم دونوں 2 دن سے سفر میں ہیں اور پیدل پیر صاحب کے گاؤں تک پہنچنا ہے۔ معلوم نہیں ہم سیدھے راستے پر جا رہے ہیں یا بھٹک گئے ہیں۔ تمہارا پیر کامل ہے، سوار نے کہا، ورنہ اس جنگل بیابان میں شاید ہی کوئی آدمی راستے سے نہ بھٹک جاتا ہو۔ کیا تم گزشتہ رات سفر میں ہی تھے؟ ہاں بھائی، صغیر نے جواب دیا، ہم نے رات اس طوفان میں آسمان تلے بیٹھ کر گزاری ہے۔ ہم تو سمجھ گئے تھے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے۔
درختوں کے ٹہن ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ پھر تمہاری مراد اسی پیر کے دربار میں پوری ہوگی، سوار نے کہا۔ اس طوفان میں کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے پیچھے ایک مرا ہوا ریچھ اور 5-6 مرے ہوئے بندر دیکھے ہیں، یہ رات کے طوفان میں مرے ہیں۔ تم دونوں اس لیے بچے رہے کہ تمہارا پیر پہنچ والا ہے، تم بالکل سیدھے راستے پر جا رہے ہو۔ 10-12 میل اور جاؤ گے تو تمہیں پکی سڑک مل جائے گی۔ اگر باقی سفر بس پر کرنا چاہو تو اس سڑک پر بسیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ اگر پیدل ہی جانا ہو تو سڑک پر نہ چل پڑنا، لمبا چکر پڑے گا۔ سڑک پار کر کے نا کی سیدھ میں پیدل چلتے جانا۔ تمہاری ہمت ہے کہ اتنا لمبا سفر پیادہ طے کر رہے ہو۔ ہمت تو تمہاری اس گھر والی کی ہے جو عورت ذات ہو کر مردوں کی طرح تمہارے ساتھ یہ کٹھن مسافت طے کر رہی ہے۔ میں نے تو تمہیں سادو محنت سمجھا تھا، میری داڑھی اور سر کے لمبے بالوں سے یہی شک ہوتا ہے، صغیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک اور بزرگ کے کہنے پر یہ منت مانی تھی کہ 1 سال تک داڑھی موڑنا نہ سر کے بال کٹوانا اور اسی حلیے میں پیر صاحب کے ہاں حاضری دینا۔ صغیر بول رہا تھا اور اس شخص کی زین کا جائزہ بھی لے رہا تھا جس کے ساتھ 2-3 تھیلے بندھے ہوئے تھے۔ صغیر کو خیال آیا کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ ضرور ہوگا، صرف ایک مشکل پیش آ رہی ہے۔ صغیر نے کہا، کھانے کا بندوبست ساتھ لائے تھے لیکن رات کے طوفان میں وہ پوٹلی کہیں گری اور بہہ گئی۔ مجھے اپنا تو کوئی غم نہیں، بھوک برداشت کر رہا ہوں، لیکن اس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ پھر اسے اور اپنے آپ کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ جس پیر کے دربار میں حاضری دینے جا رہے ہیں وہ کھانے کے لیے بھی کچھ بھیج دے گا، کھانے کے لیے مجھ سے لے لو۔ سوار نے گھوڑی کی زین کے ساتھ بنے ہوئے ایک تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کہا، میں تمہیں روٹی یا پراٹھے تو نہیں کھلا سکتا، بنے ہوئے چنے اور گڑ ہے، تمہارا سفر لمبا ہے، تھیلی ہی ساتھ لے جاؤ۔ اس نے تھیلی میں سے ایک تھیلی نکال کر صغیر کو دی۔ صغیر نے تھیلی کھولی تو اس میں کم و بیش ½ کلو بنے ہوئے سوکھے چنے تھے اور گڑ کی چند چھوٹی ڈیلیاں بھی تھیں۔ سوار نے بتایا کہ اس کی بیٹی دور کے گاؤں میں بیاہی ہوئی ہے، وہ بیٹی سے ملنے جا رہا تھا، کہتا تھا کہ وہ چنے اور گڑ ساتھ لے لیتا ہے، کوئی ضرورت تو نہیں ہوتی لیکن موسم بگڑ جائے تو راستے میں رکنا پڑتا ہے، اس لیے وہ کچھ چنے اور گڑ ساتھ لے لیتا ہے۔ تمہارے پاس تو گھوڑی ہے، صغیر نے سوار سے کہا، تم اپنی منزل پر جلد پہنچ جاؤ گے، ہماری منزل تو بہت دور ہے، بہتر ہے ہم چل پڑیں۔ ہاں بھائی، سوار نے کہا، تم چل پڑو، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ میرا ایک کام کر دینا، اپنے پیر صاحب سے کہنا کہ تمہیں ایک بچہ دے دے اور میری طرف سے کہنا کہ اس شخص کے لیے دعا کریں کہ اس کی بیوی کوئی اور بچہ پیدا نہ کرے۔ میرے 8 بچے ہیں اور 9واں بچہ 3 مہینوں بعد آ رہا ہے، میری بیوی ہر 1.5 سال بعد ایک بچہ پیدا کرتی ہے۔ پیر صاحب سے کہنا کہ میرے حصے کا بچہ تمہیں دے دے، یہ دعا ضرور کروانا۔ سوار ہنستے ہنستے گھوڑی پر سوار ہوا اور لگام کو جھٹکا دیا۔ گھوڑی اپنے راستے پر اور صغیر اور دلجیت کور اپنے راستے پر چل پڑے۔